میرا 1 سال کا بیٹا ہر وقت بہت بیمار رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر کہتا اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تو آج اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت روتے کیونکہ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی اور ہمارے بیٹے کے ساتھ روز ہی ایسے ہوتا۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ میرے پہلو میں موجود ننا منا سا وجود ہنستا مسکراتا تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساس میرے صدقے واری جاتی تھی مگر یہ خوشی مجھے زیادہ دیر تک خوش نہ کر سکی کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ساس بری طرح بیمار پڑ گئی۔ ہمارے گھر کا سارا کام ہماری کام کرنے والی رضیہ پر آن پڑا تھا۔ ہم لوگ تو جیسے اس کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ میں بستر سے ہل نہ سکتی تھی اور میری ساس کی بیماری نے انہیں عاجز کر رکھا تھا۔ ایسے میں رضیہ ہی ہمارے لیے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی مگر وہ بہت وفادار عورت تھی۔ ہم ساس بہو کی خدمت خوب کرتی، ہر وقت کام کرتی۔ جب میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو اچانک بہت بیمار ہو گیا۔ ایسے لگتا جیسے احمد ابھی میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب یہ مشکل سے بچے گا۔ ہم میاں بیوی بہت روتے تھے، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ ایک دن ہماری ملازمہ رضیہ سب کاموں سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی کہ اسے کسی نے دروازے پر بلا لیا۔ رضیہ کو میں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے کیونکہ وہ کافی دیر سے کسی سے بحث کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی بی بی جی ایک فقیرنی آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ جب تک بی بی جی سے نہ ملوں گی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے ان کو بہت ضروری بات بتانا ہے۔ میں نے رضیہ کو اجازت دے دی کہ اس عورت کو اندر لے آؤ۔ رضیہ کو اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ اس پوسیدہ کپڑوں والی عورت کو میرے کمرے میں لے آئی۔ اس عورت نے عجیب و غریب کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے جوتے بھی جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی بیچاری مسکین اور لاچار ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ مجھے کیا بات بتائے گی، جلدی بولو کیا بات ہے؟ تمہارے جانے کے بعد مجھے دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا یقیناً یہ مجھ سے کوئی دھوکے بازی کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کے چہرے پر مکاری اور عیاری تحریر تھی۔ میں تجھے یہ بتانے آئی ہوں، وہ عورت گرج دار لہجے میں بولی، کہ تو اپنی اولاد کو بہت جلد کھو دے گی۔ مجھے پتا ہے تیرا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہے تو آج ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لے ورنہ تیرا یہ بیٹا شاید اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ میری اس بات میں جو راز چھپا ہے وہ تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ میرے علم کی حد سے باہر ہے، مگر میں تمہیں اتنا بتا دوں تم اپنے شوہر کے ساتھ اس زندگی میں خوش نہیں رہ سکو گی۔ اگر تم اس سے طلاق لینے کا حوصلہ رکھتی ہو تو مجھے تمہاری زندگی بچا کر خوشی ہوگی، باقی تمہاری مرضی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میرا بیٹا بہت بیمار رہتا تھا مگر میرا شوہر بھی تو اس کا باپ تھا، وہ بھی تو میرے بیٹے سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا میں کرتی تھی۔ پھر میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر سے کیوں طلاق لیتی؟ اس نے بڑے ہی پر اسرار لہجے میں کہا اور اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ کہاں جا رہی ہو بڑھیا؟ میرے شوہر پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے اس اولاد کے لیے کتنا انتظار کیا ہے، کچھ معلوم ہے؟ منہ سے اول فول بکنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ کسی کے لیے اس کی خوشیاں کتنی اہم ہیں۔ اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر حق کا نعرہ لگا کر وہ میرے قریب آ کر بولی تمہاری خوشیاں ہی تو عزیز ہیں، تبھی تو تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں۔ تمہاری ماں نے مجھ سے ایک نیکی کی تھی اور اسی نیکی کا صلہ لوٹا رہی ہوں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں شوہر سے طلاق لے لو ورنہ تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کا راستہ تکتی رہ گئی۔ یا اللہ مجھے تمام برائیوں کے شر سے بچانا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رضیہ سے کہہ دیا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا، بھلے وہ جو بھی ہو۔ رضیہ نے میری بات سن لی تھی۔ اس کے بعد سے وہ عورت دوبارہ نہیں آئی مگر مجھے اس کی باتوں سے پریشانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے اور اپنے شوہر سے بھی ذکر نہیں کیا کہ کہیں غصے میں آ کر وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، مگر دل میں بہت پریشان تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن جب میں صبح اٹھی
تو میرے بیٹے کے رونے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ آج پھر میرے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی، اس کے پیٹ میں شاید شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار چلا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے رضیہ سے فوراً کہا کہ جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ، میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤں۔ رضیہ منع کرنے لگی کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسے میں ہسپتال مت جائیں، مگر میرے سر پر دھن سوار تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی ہسپتال پہنچی، میرے بیٹے نے مارے تکلیف کے اور رونا شروع کر دیا۔ میں اسے چپ کرواتی مگر اس کی چیخیں میرے دل کو دہلا رہی تھیں۔ وہ کسی بہت بڑی تکلیف کے زیر اثر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر اس نے پورے کلینک کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے پہلے بلا لیا۔ انہوں نے میرے بچے کی حالت دیکھی تو فوراً سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے کپڑے ہٹائے۔ بیٹے کی قمیض ہٹاتے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی کمر پر سرخ رنگ کے دھبے تھے، جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر آپ 5 منٹ بھی لیٹ آتی اس کی جان جا سکتی تھی، مگر اب پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ خیر وقتی طور پر اس کا علاج کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹیوب ہاتھ میں تھما دی، کہا کہ اسے 3 وقت لگاتے رہنا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی میں نے کلینک کے باہر قدم رکھے تو میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی اس عورت پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو میں یہ دیکھتے ہی ٹھٹک گئی کہ یہ تو وہی فقیرنی تھی جو اس دن میرے گھر آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سڑک پار کرتی میرے پاس آ گئی۔ میرے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مکار سی ہنسی آ گئی اور وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہی بولی، میں نے کہا تھا نا اپنے شوہر سے طلاق لے لے، اب تو دیکھ لینا 3 دن میں تیرے بچے کو کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے زمین سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا بیٹا پہلے بھی بہت بیمار رہتا تھا، میں اسے مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کی کہی باتیں میرے ذہن کو پریشان کر رہی تھیں۔ اگرچہ بظاہر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس دن کلینک سے اپنے سسرال جانے کی بجائے میں اپنے میکے واپس آ گئی۔ میرا دل پریشانی سے بھر آیا تھا۔ مجھے اب ایک ڈر اور خوف نے آ گھیرا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی اور ایسی باتیں کیوں کرتی تھی، مگر میں اب اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے کھل کر سوچنے کا موقع ملا تو مجھے اس کی باتوں سے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے سسرال سے فون آ گیا۔ میری ساس میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ اپنے پوتے کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اگرچہ انہیں ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر پریشانی ابھی باقی تھی۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلدی اس بارے میں کسی سے ذکر کروں گی، مشورہ کروں گی اور پھر ہی قدم اٹھاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی امی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنے آئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت مجھ سے ملنے میرے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ وہ وہی عورت تھی جو مجھ سے میرے سسرال میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں ورنہ میرے بیٹے کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ وہ اسی حلیے اسی گرجدار آواز کے ساتھ میرے گھر تک آ گئی تھی۔ آج بھی اس نے مجھ سے وہی مخصوص باتیں کی، لیکن اس کے لہجے کی گرج اور زیادہ تھی، جسے سن کر مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اگر رقم چاہیے تو مجھ سے لے لو، خدا کے لیے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے مت نکالو۔ میں نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تو تیرا بھلا چاہتی ہوں، اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو پھر قدرت کو اس کا کھیل کھیلنے دے۔ وہ عجیب سی آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اپنے شوہر سے 3 دن کے اندر اندر طلاق لے لے، تیرے بچے کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو نے اس سے زیادہ دیر کی تو میں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، تو کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی، اور تیرا شوہر وہ تو تجھ سے ویسے ہی بیزار ہو جائے گا۔ عورت کی باتوں نے مجھے اچھا خاصا ڈرایا تھا۔ ویسے بھی میں 3 سال سے اپنی ساس کے تانے برداشت کرنے کے بعد ایک بے اولاد عورت ہونے کا دکھ درد اچھی طرح جان گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے محبت کرتا تھا
اس نے کبھی مجھے تانا نہیں دیا تھا، مگر اب مجھے اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اولاد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا یا طلاق لے کر رہوں گی۔ اگر وہ طلاق آسانی سے نہیں دیں گے تو عدالت کا رخ نہیں کروں گی، لیکن اگر انہوں نے دیر لگائی تو میں ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ پر گھر میں جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو سب مجھ سے لڑ پڑے۔ ابو کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اپنے باپ کی خوشی اور اس کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ میری اماں تو اس بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ سب حیران تھے کہ میں اپنے شوہر سے کیوں طلاق مانگ رہی ہوں، جبکہ وہ تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے کسی قسم کی کمی نہیں لگنے دی تھی، مگر پھر بھی میری اس بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک بار پھر ان کا سامنا نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ بھی تھی، مجبور بھی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے میرے اور ان کے دل میں ایک نفرت کا پردہ حائل ہو جائے۔ میں اسے اچانک حادثے کی طرح ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے پاگل پن اور خودکشی کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دیا۔ میری زندگی کا وہ سب سے دکھ بھرا لمحہ تھا جب 3 سالوں کی رفاقت کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس دن ہم میاں بیوی بہت روئے تھے۔ میری تو آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ گھر والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ نہیں تھی۔ وہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ بظاہر ان کے نزدیک طلاق کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بس میرا ایک خوف تھا جس نے مجھے زندگی کے تپتے صحرا میں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بیٹا میرے سسرال والے لے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بد دماغ ماں کے پاس اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر والوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ میں اس کی جدائی تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ہرگز نہیں سہ سکتی تھی کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس بات پر مجھے سب نے خوب لان تان کی۔ بہرحال میں اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اپنے معصوم بچے کو یاد کرتی رہتی۔ بالآخر میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے جا کر میری ساس سے بات کی کہ وہ بھی اپنے پوتے کو سنبھالتے سنبھالتے تھک چکی تھی۔ ان کی ہڈیوں میں اب وہ دم نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی شرارتیں برداشت کر سکتی۔ انہوں نے بھی اپنے جگر گوشے کو میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو پا کر مجھے جیسے نئی زندگی ملی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عورت کے لیے اس کی اولاد ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک رہنے لگا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ پہلے تو وہ روز روز بیمار ہو جاتا تھا۔ ابھی میری عدت کو 4 مہینے گزرے تھے کہ میرے گھر میں میرے لیے ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ اس قدر اچھا اور مناسب تھا کہ میرے ماں باپ کو بھی یقین نہیں آیا۔ پھر میں تو طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ جب میرے اماں ابا نے لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نواب سکندر علی کا اکلوتا بیٹا میر علی ہے۔ میر علی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور اس کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر علی کے بیٹے میر نے میرا رشتہ کیوں بھیجا ہے، جبکہ نہ وہ مجھے جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے دیکھا تھا۔ پھر ایک طلاق یافتہ عورت سے اس کوارے لڑکے کو شادی کرنے کی آخر ایسی بھی کیا الجھن تھی؟ خیر میں تو اپنی بھابھیوں کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اگرچہ اپنے شوہر کی جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اپنے بچے کی زندگی اور مستقبل کا سوچتے ہوئے مجھے اسے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ اگر میں اپنی بھابھیوں کے سہارے پر ہوتی تو میرے تو بچے کبھی بھی ایک صحیح صاف ستھری اور خوشگوار زندگی نہ گزار سکتے۔ مجھے اس رشتے کو ہاں کہنا ہی پڑا۔ میرے ماں باپ نے بے دلی سے میرا نکاح کر کے مجھے میر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ سسرال والوں نے میرے بیٹے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی اولاد سمجھ کر پال لیں گے، بس ان کے بیٹے کو میں پسند ہوں۔ اس کی یہ شرط تھی کہ وہ کسی طلاق یافتہ عورت سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ کسی بے سہارا عورت کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ بس اسی لیے اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا کہ شاید اس طرح اسے کسی مجبور اور غریب عورت کی محبت اور دعائیں مل جائیں، مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔
کوئی امیر زیادہ صرف ایک عورت کی دعائیں لینے کی خاطر اس سے شادی کیوں کرے گا؟ بہرحال میں اپنے سسرال پہنچی۔ میری گود میں میرا بیٹا تھا جسے سینے سے لگائے ہوئے میں یہاں آئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں نے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ لوگ اتنے اچھے تھے۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی میرا سامنا ایک عورت سے ہوا جس نے مجھ سے میرا بچہ مانگا۔ نئی نویلی دلہن ہو، بیٹی اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اسے سلا دوں گی، تم اب اپنے شوہر کو وقت دو۔ عورت کی بات سن کر جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اسی طرح مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا ہوا؟ تم اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو تمہارے بچے کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر میری ساس نے خود ہی میرے بچے کو لے کر اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت بچہ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا پوری رات کسی اور عورت کی آغوش میں رہے۔ کیا پتا وہ اس کا خیال رکھے یا نہ رکھے، یہ سوچ کر ہی دل ہول رہا تھا، مگر سب کی تسلی دینے پر میں خاموش رہی۔ صبح اس عورت نے میرا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں اب ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کا میرے اس گھر سے کیا تعلق ہے۔ وہ کبھی میرا پیچھا چھوڑے گی بھی یا نہیں، لیکن مجھے اب سب کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے ہی دن وہ اس گھر سے غائب ہو گئی۔ میں نے سب سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ سبھی نے مجھے مختلف باتیں بتائیں۔ کوئی کہتا کہ یہ اماں حاجن ہے، کبھی کبھی آتی ہے اور کچھ دن یہاں رہ کر چلی جاتی ہے۔ وہ یہاں کی پرانی خادمہ ہے اور میرے شوہر سے اس کی خاص عقیدت تھی۔ میرے شوہر اس کو اپنی پیر و مرشد مانتے تھے اور اپنے ہر کام کے لیے اسی اماں سے دعا کرواتے تھے۔ خیر کچھ باتیں تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر میرے بچے کا بیمار ہونا، پھر میری طلاق اور پھر اس شادی سے اس عورت کا تعلق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی یہ بات بھول گئی تھی۔ 2-3 سالوں میں مزید 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا۔ میں بھی اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھ جیسی عورت کو سہارا دیا۔ میں اس کا خیال رکھتی، اس کے احسان تلے دبی رہتی، مگر اس کی محبت تھی کہ کم نہ ہوتی۔ میں خود کو خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں میرے شوہر کی محبت کو نفرت اور ظلم کے احساس سے دبا دیا۔ میر صبح صبح ہی اپنی زمینیں دیکھنے کھیتوں میں گئے، تب کسی نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر شدید ہوا کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے جب وہ ہسپتال پہنچائے گئے تو ان کی چند گنی چنی سانسیں باقی رہ گئی تھیں۔ وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، ان کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، صرف زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ جب میں انہیں دیکھنے گئی تو وہ میرا ہی نام لے رہے تھے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز کی اجازت کے بعد جب میں انہیں دیکھنے گئی تو وہ میرا ہی نام لے رہے تھے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بعد میر کے کمرے میں پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے والے انداز میں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ میرے جاتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے روتے مجھ سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تمہاری زندگی میں بہت زہر گھولا ہے، میں ہی تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں، مگر کیا کروں، تم مجھے پسند آ گئی تھی۔ قدرت کا کھیل تو دیکھو، اسی ہسپتال میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جب تمہارا پتہ کروایا تو پتہ چلا تم شادی شدہ ہو اور ایک بچے کی ماں ہو۔ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا کرنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے تمہارے بیٹے پر جادو کرا دیا، جس کے زیر اثر وہ ہر وقت بیمار رہنے لگا، اور پھر میں نے ہی اماں حاجن کو تمہیں ڈرانے دھمکانے کو بھیجا تھا۔ کسی بھی قیمت پر میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اور تم نے اماں حاجن کی باتیں سچ جان کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور اس دن میں بہت خوش ہوا تھا، مگر آج میرا حال دیکھو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ انہوں نے روتے روتے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ میری آنکھوں سے دکھ، غصے اور غم کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنی بھیانک حقیقت چھپی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھا اور ان سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ان کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ناتا توڑ گئے۔ میں تو ان سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سے اس بات کا بدلہ بھی نہیں لے سکی تھی اور گلہ بھی نہیں کر سکی تھی
مرنے والوں کے لیے صرف دعا کرنی چاہیے، مگر اماں حاجن کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے میری زندگی میں جو زہر گھولا تھا اس کی کرواٹ اب تک میری یادوں میں موجود ہے، اور میرے شوہر نے جو کیا تھا اسے تو اس کی سزا مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔